یہاں یہ کہ اپنے آگے کوئی ستھرا رکھ لیا ہے۔ اسی طرح ہم قرآن میں ایک بات کو بڑی توجہ سے پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مند کوئی عام چیزیں آپ سے سورہ معون میں جاتے فرمایا کہ کوئی استعمال کی چیز مانگ لے کہ استعمال کر کے واپس کر دے گا تو اسے دے دینی چاہیے، لیکن اس ضرورت مند کو بھی پابند کیا کہ وہ بھی اس چیز کا مس یوز نہ کرے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کی عادت ہی بن گئی، ہر روز آپ سے موٹر بائک لے کے جا رہا ہے، ہر روز آپ سے سائیکل لے کے جا رہا ہے، کوئی گھر کے برتن لے کے جا رہا ہے، توڑ کے خراب کر کے واپس کر دیتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ پورا توازن، پوری حکمت، پورا بیلنس قرآن کے اندر ہے۔ تو یہاں یہ جو میں نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے خاموشی سے اور جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے، پھر جب جبریل علیہ السلام وہی ختم کر لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جناب جبریل سنتے تھے۔ جب فرشتہ چلا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی پڑھے لکھے صحابی کو، کاتبین وحی جنہیں کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 20 کے قریب ہے اس زمانے میں، تو آپ انہیں بلا کے قرآن حکیم ڈکٹیٹ کرواتے تھے، لکھواتے تھے، اور لکھوانے کے بعد فرماتے کہ مجھے پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے۔ اتنا اہتمام کتابت قرآن کا، اتنا اہتمام، پڑھ کے سناؤ کہ ممکن ہے کہ میری ادائیگی میں یا تمہاری سماعت میں کوئی زیر زبر کا فرق آ گیا ہو، تو اگر قرآن نبی کے زمانے میں ہی زیر زبر سے فرق میں پڑھا جانے لگا تو پھر قیامت تک تو کوئی حال ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ سننے کے بعد فرماتے کہ اس سورت کو یا اس قرآن کے حصے کو جو اب میں نے آپ کو لکھوایا ہے، اسے فلاں سورت کے سٹارٹ میں، مڈ میں، اینڈ میں لکھ دیا جائے، شامل کر دیا جائے۔ یہ پوری کتابت، یہ پوری حفاظت، یہ سارا کام اس ہستی کے زیر نگرانی ہوا جس پر قرآن نازل ہوا تھا۔ تو اس ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، اور جو لاسٹ صورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ ہم چھٹے پارے میں سورہ مائدہ پڑھ چکے ہیں، جس صورت کے اندر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت مکمل ہو گئی۔ جب دین مکمل ہو گیا تو قرآن بھی مکمل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 90 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو ان آخری 3 مہینوں میں کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، سارا قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ تو یہ میں نے ڈیٹیل آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر دی کہ اس صورت کے مضمون کے سمجھنے میں کوئی مضاحکہ نہ رہے کہ 22 سال کا عرصہ، پوری دعوت، پوری آزمائش، پوری تربیت، پوری تعلیم، یعنی جس طرح سمجھانے کا، پڑھانے کا، تبلیغ کرنے کا حق ادا ہو سکتا ہے، حضور نے حق ادا کر دیا۔ اب اس کے باوجود جو لوگ نہیں مانتے تو وہ پھر ان کی ڈٹائی تھی، وہ پھر ریاست کے باغی تھے۔ پھر جو باغیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، مدینہ کی ریاست میں بھی باغیوں سے وہی سلوک کیا گیا تھا۔ تو یہ مضمون ہم پچھلے رقوع میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی ایک عقلی توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ ان مشرکوں کے ساتھ ہم معاہدہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بظاہر تو بڑی سخت آیت ہے کہ جناب انہیں نکال دو، انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کا مال ضبط کر لو، یا تو یہ اسلام قبول کر دیں یا یہ عرب کو چھوڑ دیں۔ اب ایسی آیات کو پڑھ کے آج کے جو سو کال روشن خیال لوگ ہیں انہیں بہت گراں گزرتی، یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اگر یہ کارروائی انسانی حقوق کے خلاف ہے، پھر وہ جو 24 سال کرتے رہے وہ عین پھر انسانیت بن گئی۔ سیدنا بلال کو انگاروں پہ لٹانا یہ انسانی حقوق کے خلاف نہیں تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے دردناک طریقے سے شہید کر دینا، خود حضور کی صاحبزادی سیدہ زینب کے ساتھ پریگنیسی کی حالت میں ایسا حملہ کرنا کہ بی بی کا ابارشن ہو گیا تھا، یہ انسانی حقوق نہیں اس وقت یاد آتے۔ اس وقت انسانی حقوق یاد نہیں آئے کہ جب حضور کے 40 سے زیادہ صحابہ کو تبلیغ کے بہانے سے لوگ لے گئے، بنو غطفان والے، اور جا کے ذبح کر دیا۔ واقعہ رجی ہے، بیر معونہ ہے، ایک مرتبہ 35 صحابہ کو حضور نے بھیجا، ایک مرتبہ 45 سے زیادہ صحابہ کو بھیجا۔ وفد آیا کہ رسول اللہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اب حضور لوگ چل کے ہیں جی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، حضور بھگا دیں گے، چلے جاؤ۔ نبی کا تو کام ہی اسلام کی دعوت دینا۔ اب مہربانی کریں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ اپنے مبلغین کو ہمارے ساتھ بھیجیں، پڑھے لکھے صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہمارے قبیلے میں جا کر وہ تبلیغ کریں۔ حضور نے بھیج دیا اور وہاں جا کر سب کو ذبح کر دیا۔
ذبح کر دو. بیر رجی اور بیر معونہ، یہ معونہ بھی ایک کنویں کا نام ہے، رجی بھی ایک کنویں کا نام ہے. یہ 3 ہجری میں مسلسل 4-4-5 ماہ کے وقفے سے یہ واقعہ تھا. اب یہاں انسانی حقوق کہاں سے؟ تو یہاں پوری اتمام حجت کے بعد، تبلیغ کے بعد، دعوت کے بعد، تربیت کے بعد، انہیں موقع دینے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ جتنے معاہدے آج تک تم نے مسلمانوں کے ساتھ کیے، کسی معاہدے کو پورا نہیں کیا. یہ کچھ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ والیوم زیادہ تو نہیں ہے؟ جی، جتنے بھی معاہدے کیے، بنو غطفان نے کیے، بنو کنانہ نے کیے اور کفار مکہ نے کیے، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. اب جس وقت اسلام نے طاقت حاصل کی، اور وہ طاقت 2 نمبر طریقے سے حاصل نہیں کی، وہ طاقت بالکل دن کی روشنی میں اپنا دفاع کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، تعلیم کے ذریعے، عقل کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، پالیسی کے ذریعے. ایک تو 2 نمبر طریقے ہیں نا جی ریاستوں کو فتح کرنے کے. تو بہترین طریقے سے جب اتمام حجت ہو گیا، پھر انہیں ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ انہیں 4 ماہ کی مہلت دی گئی. یہ نہیں کہ ابھی اسلام قبول کرو ورنہ ابھی قتل نہیں، 4 ماہ کی مہلت دی گئی. سوچ وچار کرنا، اگر تم نے یہاں عرب میں رہنا ہے تو پھر تمہیں مسلمان بن کے رہنا پڑے گا. اگر تم مسلمان بن کے نہیں رہنا چاہتے تب بھی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں قیامت تک تم داخل نہیں ہو سکو. باقی سعودی عرب میں آج یہودی بھی رہتے ہیں، غیر مسلم ہیں، کرسچن ہیں، لیکن ان 2 شہروں میں نہیں. لیکن ایک بات میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، پبلکلی یہ بات کی جائے تو لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی شریف کی عمارت دنیا کی بہترین عمارتوں میں سے ایک ہے. صرف تقدس کے لحاظ سے نہیں، اپنے فن تعمیر کے لحاظ سے. وہاں کا ساؤنڈ سسٹم، وہاں کا کوئی بھی سسٹم آپ لے لیں، دنیا کے بہترین سسٹموں میں سے ایک ہے. وہ سارے کا سارا جاپان اور اٹلی کے انجینئروں نے بنایا ہے. کوئی مسلمان انجینئر نہیں تھا اس میں. نقشے بنانے میں، میٹیریل دینے میں، اسسٹ کرنے میں سارے کافر انجینئر ہیں. ہمارے ہاں انجینئرنگ اس لیول کی ہے ہی نہیں جس لیول کی دنیا کے اندر ہے. ہمارے یہاں کرپشن ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، 2 نمبری ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ لیں یہ کمیشن کے امتحانات میں جو حال ہوا ہے، اب مجھے کہنے کی اجازت دیں، بات چل پڑی تو میں بات کر دیتا ہوں. کون ہے چیئرمین کمیشن کا؟ ایک ریٹائر جنرل ہے. 24 جنوری کو اس نے ریٹائر ہو جانا ہے. بس آخری راؤنڈ تھا، جتنا کما سکتے تھے کما لیا، جتنا کما سکتے. جو غیرت مند باس ہوتے ہیں نا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ غیرت مند ہوتے ہیں، وہ اس سے کم تر واقعہ ہو جائے تو ریزائن دے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. خیر بات دوسری طرف چلے گی. تو یہ مضامین ریاست کے حوالے سے، اتمام حجت کے حوالے سے، ہر قسم کا مہلت دینے، جتنے بھی معاہدے کیے ان کی خلاف ورزی کی. اب بتایا جا رہا ہے کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور رسول کے نزدیک کافروں کے ساتھ جو تم نے معاہدے کیے تھے وہ ویلڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ قابل قبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ وعدہ خلافی کی، ہمیشہ عہد شکنی کی. ہاں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام کے وقت کے اندر وعدہ کیا تھا، وہ بھی تم اس وقت تک پورا کرو جب تک یہ اس پر قائم رہیں. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، وہ اگر تمہارے لیے قائم رہتے ہیں اس معاہدے پر، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم ان کے لیے وعدہ پورا کرو. اب یہ وعدہ خلافی جو ہے نا، اب یہ برداشت نہیں کی جائے گی. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ وعدہ پورے کرنے والے متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. معلوم ہوا کہ کافر کے ساتھ بھی وعدہ کیا جائے اسے بھی پورا کریں. آج مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہے اور وعدہ خلافی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. اتنے بے شمار عذر تراشے جاتے ہیں کہ شاید شیطان کے پاس اتنے عذر نہ ہوں جتنے بگڑے ہوئے انسان کے پاس عذر ہوتے ہیں. اور واضح حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آیت المنافق ثلاثہ، 3 نشانیاں ہیں منافق کی. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اربع من کن فیہن ہوا منافق خالص
جس بندے کے اندر 4 باتیں ہیں وہ پکا منافق ہے، بے شک نمازیں پڑھتا ہو، بے شک روزے رکھتا ہو، پکا منافق ہے۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اور یہ جتنی جھوٹ کی بیماری ہے نا، یہ اوپر سے نیچے آتی ہیں۔ کوئی ایک لیڈر بتائیں جو سچ بولتا ہے، یا کوئی ایک بندہ ایسا بتا دیں کہ جو سچ بولتا ہو، قوم نے اسے لیڈر بنا لیا۔ قوم کہاں کی بھلی ہے؟ کوئی ایک ایسا لیڈر بتا دیں کہ ہاں وہ سچ بولتا ہے، یا کوئی قوم کا حال ایسا بتا دیں کہ جو آدمی سچ بولتا ہو، آئین کی دفعہ 62 اور 63 پر پورا اترتا ہو، اسے تو پہلی کک پر ہی آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن ہی اس کے کاغذات پہ ایسے اعتراضات لگائے گا، وہ بیچارہ گھر بیٹھ جائے۔ اور حدیث میں اسے منافقت کا پہلا قدم قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، وعدہ وعدہ اخلافا، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وعدہ خلافی اگر کسی مجبوری کے تحت ہو جائے نا، تو وہ پہلے بتا دیا جائے کہ جب میرا اور آپ کا کانٹیکٹ ہوا تھا اس وقت حالات یہ تھے، اب میری یہ مجبوری ہے، میں وقت پر یہ وعدہ پورا نہیں کر سکوں، میرا یہ عذر ہے، عذر شرعی۔ نمبر 3، وَإِذَا اؤْتَمَنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اگر میری بہنیں بیٹھی ہوں تو مرد حضرات بھی سنیں، لیکن خواتین میری بہنیں توجہ سے سنیں اس بات کو کہ اگر کوئی گھر کا راز ہو، کسی رشتہ دار کا، کسی گھر کے بچے بچی کا یا میاں بیوی کا اپنا کوئی راز ہے، اسے دوسرے آدمی کے سامنے کھول دینا، یہ بھی بددیانتی ہے۔ سورہ تحریم میں یہی بات تو آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اہلیہ حضرت حفصہ یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات کی اور بتا دیا کہ یہ بات اب کسی اور زوجہ کو نہیں آپ نے شیئر کرنی۔ بیوی نے بات شیئر کر دی، حضور کو بڑی حیرت ہوئی۔ حضور نے پوچھا کہ تو آپ نے میرا راز نہیں رکھا؟ خاتون کو بڑی حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا امبانی، اب مجھے اللہ نے خبر دے دی کہ آپ نے جو راز اپنی بیوی کو دیا تھا وہ راز نہیں رہا۔ تو یہ میری بہنیں توجہ فرما لیں کہ اپنے گھرداری کے معاملات، یہاں تک کہ بچیاں جو میرڈ ہیں وہ بھی اپنے گھر کے سارے معاملے اپنے میکے سے شیئر نہ کیا کریں۔ بڑی بڑی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، راز کو راز رکھیں۔ یہ امانت میں خیانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ راز کو ڈسکلوز کر دینا۔ اور چوتھی بات یہ ہے، پہلی بات کرے جھوٹ بولے، دوسری بات وعدہ خلافی، تیسری بات امانت میں خیانت، چوتھی بات ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، غصے میں آئے تو گالی گلوچ دینا شروع کر دے۔ یہ گالی دینا کوئی بڑا پن نہیں ہے، یہ کمینہ پن ہے، اور ہماری باتیں ہی گالی سے شروع ہوتی ہیں۔ اور بعض گالیاں تو اتنی عام ہو گئیں کہ اس گالی کو گالی ہی نہیں سمجھا جاتا، نہ سننے والا ناراض ہوتا ہے، نہ بولنے والا محسوس کرتا ہے جی میں نے اسے گالی دی۔ یہ منافقت کا عمل ہے، گالی دینا۔ تو یہ 4 باتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ عملی منافق ہے، یہ اعتقادی منافق نہیں ہے، یعنی نفاق جیسا ایک عمل ہے یہ بھی اس کے اندر۔ تو انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ اگر یہ وعدہ پورا کریں تو مقررہ مدت تک آپ بھی وعدہ پورا کریں، ٹھیک ہے؟ انڈیا نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، 72 سال ہو گئے کہ کشمیر میں رائے شماری کرائی جائے گی، اور اس وقت کی UN کے تمام ممبر ملکوں کے اس پر سائن موجود ہیں۔ 75 سال ہو گئے، کہاں UN میں کہاں رائے شماری ہوئی ہے؟ کہاں رائے شماری ہوئی؟ تو ایک فرد کی زندگی سے لے کر قوموں کی زندگی تک، یہ جسے روسو نے اپنی کتاب میں سوشل کانٹریکٹ کا نام دیا کہ پوری زندگی معاہدے کے ساتھ وابستہ ہے، پوری زندگی، اسے معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے۔ یہ نکاح کیا ہے؟ جس سے پورے خاندان وجود میں آتے ہیں، یہ معاہدہ ہی تو ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت اپنے قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا ایک تعلق قائم کر رہے ہیں، اور اس سے پھر آگے انشاءاللہ جنریشن بنے گی، اس سے خاندان بنے گا، اس سے قبیلے بنے گے۔ تو یہ سارا معاہدہ ہے، پوری زندگی معاہدہ ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ معاہدہ ہی تو ہے۔ تو یہ جتنے معاملات دنیا کے چل رہے ہیں سب معاہدے پہ چل رہے ہیں۔ کیفا، کس طرح آپ ان سے معاہدہ کر سکتے ہیں؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اگر انہیں طاقت مل جائے تو یہ سب سے پہلے وعدہ خلافی کریں گے۔ کئی چور ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس دن ضمانت پہ رہا ہوتے ہیں اسی دن چوری کرتے ہیں۔ جرم رگوں میں، خون میں رچ بس گیا ہے،
وہ جرم سے توبہ طائب ہونا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتے، کہ یہ اس لیے آپ کے ساتھ معاہدے کی آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے آپ امن کا معاہدہ کر لیں، اس لیے کہ اب ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہے۔ نبی بھی تو وہی ہے، دعوت بھی تو وہی ہے، صحابہ کی جماعت بھی وہی ہے، نظریہ بھی وہی، اسلام بھی وہی، قرآن بھی وہی، جنہیں انہوں نے مکہ سے نکال دیا تھا۔ اس وقت معاہدہ یاد نہیں تھا کہ چلیں آپ اپنے انداز سے مکہ میں رہیں، ہم اپنے انداز سے رہ لیں گے؟ نہیں، رہنے نہیں دیا، کیوں؟ اس وقت طاقت تھی۔ اب ان کی طاقت، ان کا گھمنڈ خاک میں مل چکا، بدر میں، احد میں، خندق میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب یہ بھیک مانگ رہے ہیں، یہ معاہدہ کریں۔ اور اللہ رب العزت اپنے علم کی بنیاد پہ فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں اب بھی تھوڑی سی طاقت مل جائے تو سب سے پہلے تمہارے ساتھ یہ وعدہ خلافی کریں گے۔ کتنی مرتبہ انڈیا لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور ہر روز 30 سال سے سن رہے ہیں کہ جی اسے منہ توڑ جواب دیا گیا۔ 30 سال ہو گئے، منہ نہیں ٹوٹا، پتہ نہیں وہ منہ کب ٹوٹے۔ کمزوروں کا کوئی حال نہیں ہوتا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اپنے حقوق کے لیے طاقت حاصل کرنی پڑتی ہے، طاقت ہوگی، لیکن اس طاقت کا اگر مس یوز کریں گے تو فرعون بن جائیں گے، اس طاقت کا اگر پراپر یوز کریں گے تو عمر فاروق بن جائیں گے۔ وہ طاقت اگر مل جائے تو، اقتدار کی طاقت، قیادت کی طاقت، اجتماعی طاقت اگر آپ کے پاس، فرد کے پاس یا جماعت کے پاس آ جائے، ویسے طاقت آنے کے بعد دماغ بہت خراب ہوتا ہے۔ سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کہ اقتدار ملنے کے بعد، طاقت ملنے کے بعد لوگ بدلتے نہیں ہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ وہ خباثت تھی اندر لیکن طاقت نہیں تھی۔ اب طاقت آئی، وہ جسے اردو میں کہتے ہیں نو دولتی ہے، نئی نئی دولت ملے نا تو پھر اس وقت انسان تھوڑے جی بہتا پہ گیا، یہ بھی کیا جاتا کہ تھوڑے جی بہتا پہ گیا۔ تو بہرحال یہ کمزوری کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، یہ دل سے آپ کو آفر نہیں کر رہے ہیں۔ کیسے آپ ان سے معاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر اب بھی انہیں آپ کے اوپر کوئی طاقت حاصل ہو جائے تو نہ یہ رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ یہ کسی قسم کی دوستی کا لحاظ کریں گے۔ اور یہ ابھی تو یرضونکم بافواہہم، یہ تو زبانی کلامی باتیں کر کے تمہیں خوش کر رہے ہیں، وتابى قلوبہم، ان کے دل کے اندر اب بھی وہی انکار، وہ دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے، اکثریت ان کی نافرمان ہے۔ اور یہ نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک غیر سنجیدہ سوال بھی لوگ کرتے ہیں، سارے سوال ہی سنجیدہ نہیں ہوتے کہ بھئی اللہ کی آیات کو 10-20 ہزار پہ بیچنا تھوڑی قیمت ہے، 10-20 لاکھ پر بیچنا بڑی قیمت ہے، تو ان کے بڑی قیمت پہ بیچ دیا جائے۔ مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کی آیات کے بدلے میں پوری کائنات کی بھی دولت مل جائے تو آیت اتنی قیمتی ہے کہ کائنات کی قیمت کم ہو جائے گی، اللہ کے کلام قیمت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جو آدمی 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کہ دام بڑھانے کے لیے جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کی بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، فرمایا کہ 40 دن تو ایسا عمل کرتا ہے، اللہ اس سے بیزار ہے، وہ اللہ کی رحمت سے بیزار ہے۔ اب میرے بھائیوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 35 دن کرنا جائز ہے، 40 دن نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی ذہنیت ہے کہ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، شام کو جاؤ، جمعے والے دن شام کو جاؤ، جال پھینک دو، سارا دن مچھلیاں آتی رہیں، ہفتے کو جب سورج غروب ہو جائے، ہفتہ ختم ہو جائے، جا کے جال نکال لو، رند کے رند بھی رہیں، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ اعراف کے اندر بھی۔ تو خدا کے قانون کے ساتھ اس قسم کی غیر سنجیدہ رویہ اپنانا یہ ایک فسق ہے، نافرمانی ہے۔ اللہ کی آیات کو تھوڑے مول پر بیچتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ ساری خرابی کفار مکہ میں نہیں تھی۔ ہم ذرا، یہ آئینہ ہے، قرآن آئینہ ہے، ہم اپنا چہرہ بھی دیکھ لیں۔ کتنی قبروں پر خاک شفا بکتی ہے کہ جناب یہ چیز لے جائیں، اس مٹی کو لے جائیں، یا اس بیری کے درخت کو جو فلاں قبر پہ لگا ہوا ہے اس کے پتے لے جائیں، یہ عمل کریں، آپ کی فلاں مراد پوری ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، کائنات کا ہر فرد اللہ کا محتاج ہے۔ تو ہم ادھر ادھر سے اپنی
احتیاج، اپنی ضرورتیں، اپنی مرادیں مانگتے ہیں، یہ ہے مذہبی شرک۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قبروں کی آمدن کتنی ہے، اور کسی قبر کی آمدن ٹیکسیبل نہیں ہے۔ یہاں ہمارے یونیورسٹی میں جو بیچارہ ملازم ڈیلی ویجز پر ہے، اور اس کی ڈیلی ویجز دہاڑی کتنی ہے؟ 100 روپیہ، مہینے کے بنے 3000، اسے 2800 ملتا ہے، 200 روپیہ اس کا ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ یعنی 3000 سے معمولی گزارا ایک ہفتے کا بھی نہیں ہوتا، ایک ہفتے کا گزارا نہیں ہوتا۔ اگر بندے کو 2 روٹیوں کی بھوک ہو، 1 روٹی کھائے بیچارہ، تب بھی 3000 کے ساتھ گزارا۔ تو 3000 کی آمدن ٹیکسیبل، اور کروڑوں کی آمدن قبروں کی نان ٹیکسیبل۔ اب اس کی تشریح آپ خود ہی دل میں کر لیجئے گا، میں اگر تشریح میں چلا گیا تو سارا ٹائم اسی پہ لگ جائے گا۔ اللہ کی آیات کو بیچنا، لوگوں کے مذہبی جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا، مذہب کے نام سے لوگوں کو لوٹنا۔ کوئی اگر خاتون ساس سے تنگ ہے تو ساس مروانے کے یہ تویز ہے جی، یہ اتنے پیسے دے دو، یہ تویز لے دو، ساس کو پلا دو۔ کوئی ہمسائی سے تنگ ہے، کوئی کسی سے تنگ ہے۔ میں حیران ہوا جب مجھے زندگی میں تجربہ ہوا 97 میں، جب اللہ تعالیٰ نے بلایا، حج پر جانے کا موقع ملا، تو سارے محلے دار رشتہ دار آئے، مبارک دی اور دعاؤں کی بھی درخواست کی۔ بعض ستائی ہوئی عورتوں نے کہا بھائی جان دعا کرنا کہ ساس مر جائے۔ یہ ساس جو کچھ کرتی نا، اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ وہ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں یہ دعا کروں گا اپنی بہن کے لیے کہ میرے اللہ میری بہن کی مشکل آسان فرما دے۔ میں کسی کی موت کی دعا کیوں کروں؟ منع کیا، موت کی دعا کرنے سے منع کیا، موت کی تمنا کرنے سے منع کیا۔ 20 سال ہو گئے کہتی میری شادی کو، میں جو فریج لے کے آئی تھی نا، وہ فریج نہیں چلانے دیا کہ بجلی کا بل زیادہ آئے گا۔ گرمی کے دن میں ہم برف بازار سے منگوا کے پانی پیتے ہیں، فریج نہیں چلانے دیتے۔ فریج کو الماری بنا کے رکھا ہوا ہے، کپڑے رکھے ہیں اس کے اندر۔ بس اب کیا بیان کروں اور کیا سنوں۔ تو یہ رویے ہمارے مذہبی رویے، ہمارے سماجی رویے اس وقت ہیں کہ جب ہم حضور کو اپنا رول ماڈل قرار دیتے ہیں، کتاب کو ہم اپنی رہنما کتاب قرار دیتے ہیں، اللہ کو اپنا رب سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اپنے رشتوں پر رحم نہیں آتا کہ یہ جو آج بچی بہو بن کے میرے گھر آئی ہے، میری بچی بھی تو بہو بن کے گئی ہے کسی گھر۔ کوئی رحم نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت ہی برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، دوبارہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کبھی بھی کسی مومن کے بارے میں کوئی رشتہ داری کا یا تعلق داری کا یا ہمسائیگی کا کبھی کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ ہمیشہ زیادتی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیشہ ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، اب اگر یہ توبہ کر لیں، اگر ان کی آنکھ کھل گئی، اگر دل کے اندر کوئی احساس ندامت پیدا ہو گیا، کوئی ضمیر نے تھوڑی سی کروٹ لے لی، اگر ضمیر ہوگا تو کروٹ لے گا، جب ضمیر ہی نہ ہو تو کروٹ کیا ہے۔ فَإِن تَابُوا، کیونکہ قرآن سزا کے ساتھ ساتھ توبہ کی بھی تلقین کرتا ہے۔ سانس اکھڑنے سے پہلے کسی وقت بھی بندے کو احساس ہو جائے کہ وہ رب ہے، میں بندہ ہوں اور میں غلط کرتا رہا، توبہ کر لیں۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ شرمندہ بھی نہیں کرے گا کہ 70 سال گناہ کرتا رہا، اب تو یہ توبہ بھی یاد آئی ہے۔ اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کو شرمندہ بھی نہیں کرتا۔ وہ بے نیاز ذات ہونے کے باوجود حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ کسی وقت میرے بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ بندہ ہے اور میں رب ہوں، اور مجھے ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان دنوں میں ایک نظم پڑھ رہا ہوں، نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بن جا رہا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بن جا رہا۔ انسان جب وصیت لکھواتا ہے نا جی، مال اپنے مال کی وصیت کرواتا ہے، لیکن اس میں اس کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اتنا بیٹے کو دے دینا، اتنا بیٹی کو دے دینا، اتنا مسجد کو دے دینا، اپنا حصہ بھائی مال میرا ہے، تقسیم میں کر رہا ہوں، میرا حصہ ہے ہی نہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی،
ایک بدھیا تیری مٹی پہ پھر گھاس نہ چرنے آوے گی، یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی۔ یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے، لاکر میں کتنا ہے، اکاؤنٹ میں کتنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی۔ دھی پوت جوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے، بنجارن کہتے ہیں بیوی کو، نہ دھی آئے گی پاس، نہ بیٹا آئے گا، نہ جوائی، بیوی پاس نہیں آئے گی اور کس نے پاس آنا ہے۔ دھی پوت جوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارن، سب یہیں رہ جائے گا۔ تو یہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے توبہ کی کیفیت، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کریں، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، بلا وجہ قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ریاست، اچھی عدالت بے گناہوں کو پھانسی نہیں دیتی، مجرموں کو پھانسی دیتی۔ اگر یہ اپنے جرم سے توبہ طائب ہو جائیں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا، یہ اسلامی ریاست کے برابر کے شہری بن جائیں گے، ان کے حقوق برابر ہوں گے، ان کی تمام چیزیں جو ہیں آپ کے برابر ہو جائیں گی۔ فَإِن نَقَصُوا، لیکن ایسے امکان بہت کم ہے۔ فَإِن نَقَصُوا، اگر یہ وعدہ خلافی کریں، ایمانہم، اپنی قسموں کو توڑیں، من بعد عہدہم، پکا وعدہ کرنے کے بعد، معاہدہ کانٹریکٹ سائن ہو گیا پھر بھی اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُم، اور تمہارے دین پہ اعتراضات کریں، دین کا راستہ روکیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر ان کفر کے سرداروں سے لڑو۔ فَقَاتِلُوا، قتال کرو، أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کافروں کے ساتھ۔ آئمہ امام کی جمع، کافروں کے لیڈر، کون ہے آج کافروں کے لیڈر؟ یہ جتنی ویٹو پاور ہے آج جن ملکوں کے پاس، امریکہ کے پاس، رشیا کے پاس، فرانس کے پاس، چائنا کے پاس، یہ سب کے سب ائمۃ الکفر ہیں۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تصویر کا دوسرا رخ اتنا شرمناک اور دردناک ہے کہ یہ جتنے ائمۃ الکفر ہیں، ہم امت مسلمہ ان سب کی مقروض ہیں۔ جہاد کرنا ہے امریکہ کے خلاف، اسلحہ بھی امریکہ سے لینا ہے۔ فرانس کے خلاف جہاد کرنا ہے اور فرانس سے جیٹ طیارے لینے ہیں۔ کوئی عام آدمی جو بالکل ہی معمولی تھا جس کا علم ہو، وہ بتا دے کہ جنگ بدر، احد، خندق میں حضور نے کتنا اسلحہ کافروں سے ادھار لیا تھا۔ نہتے لڑنا منظور کر لیا، پیٹ پہ پتھر باندھنا منظور کر لیا، کافروں سے نہ قرض لیا نہ اسلحہ لیا۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا۔ آج امت اتنی محتاج ہے کہ اپنا ایک ڈسپرین گولی بنانے میں اور پیک کرنے میں، ٹھیک ہے، امت کے پاس نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی فن ہے، اور جن کے پاس ہنر اور فن تھا ان کا حال ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر جیسا کر دیا۔ وہ بیچارہ ذہنی مریض بنا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ان کا انٹرویو سنا، حاصل اس کا یہ تھا انٹرویو کا کہ میں زندہ کیوں ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ کے ہاں ٹیلنٹ نہیں ہے، آپ کے ہاں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے، آپ کے ہاں قدر ہے جگیرداروں کی، وڈیروں کی، 2 نمبروں کی، 1 نمبر کی قدر ہی نہیں۔ آج سے 10-12 سال پہلے وہ کون سی بچی تھی جی فیصل آباد کی، عارفہ کریم، کہ 10-12 سال 14 سال کی بچی کمپیوٹر انجینئرنگ میں دنیا کو لیڈ کر رہی تھی۔ اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ اس کی زندگی میں جتنے اسکالرشپ منظور ہوئے تھے نا جی، ان میں سے ایک بھی بچی کو نہیں ملا، سب اوپر اوپر کھا گئے، سب اوپر اوپر۔ یعنی یہ جب دیانت کا یہ حال ہو جائے، امانت کا یہ حال ہو جائے، تو یہاں کون آئے گا؟ یہاں کون آئے گا؟ تو کفار کے خلاف اگر جنگ کرنی ہے تو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، یہ محتاجی، یہ قرض، یہ سب کچھ واپس کر کے، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس وقت ہمارا ہاتھ یوں ہے لیکن یہ ہاتھ یوں ہو، تو خود انحصاری کے بغیر، محتاجی ختم کیے بغیر اور متحد ہوئے بغیر اچھی تقریریں ہو سکتی ہیں، اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اچھے معاشرے کے لیے وہی غیرت مندی، وہی خود کفالت، وہی خود انحصاری،
اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، نہیں کما سکتے، حالات ایسے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ دو۔ یہ باتیں ہمارے آج کل تقریروں میں بیان نہیں کی جاتی۔ الا تقاتلون قوما، اب ذرا مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کیا تم ان لوگوں کے ساتھ قتال نہیں کرو گے، ان کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے؟ نقضوا ایمانہم، جنہوں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، ہمیشہ پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ وہ 71 کی جنگ میں جتنے دن بھی جاری رہی نا جی، وہ ان دنوں میں 2 کلاس میں تھا، وہ روز انتظار ہوتا تھا جی، وہ امریکی بحری بیڑا آ رہا ہے انڈیا کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کی جو نیوی ہے اس کی مدد کے لیے امریکی بحری بیڑا آ رہا ہے، 45 سال ہو گئے وہ بحری بیڑا آ کر نہیں آیا۔ کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ انہوں نے وعدہ خلافی کی، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور حضور کو وقت کے رسول کو جلا وطن کیا، مکہ سے نکالنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ ان کے جنگی جرائم ہیں۔ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہمیشہ زیادتی میں انہوں نے پہل کی ہے، زیادتی میں ہمیشہ پہل کی، حضور کو بے وطن کیا، حضور کے صحابہ کو بے وطن کیا، اور ہمیشہ جب بھی تم سے وعدہ کیا وعدہ خلافی کی۔ یہ ہے اس قوم کی چارج شیٹ۔ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد نہیں کرتے تو پھر تمہیں مسلمان کہلانے کا حق نہیں۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ زیادہ حقدار ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ایمان اور غیر اللہ کا خوف، یہ 2 چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پھر سن لیں، ایمان اور غیر اللہ کا خوف ایک دل میں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی کمی کا نام خوف ہے، اندر ایمان کم ہوگا باہر سے خوف زیادہ آئے گا۔ ہمت کی کمی کا نام لیک آف کریج، ہمت کی کمی کا نام مشکل ہے، ایمان کی کمی کا نام خوف ہے۔ دنیا کی کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آپ پہلے دن جب اسٹیئرنگ پہ بیٹھے تھے گاڑی چلانے کے لیے، کیا آج بھی آپ کی وہی حالت ہے جو پہلے دن تھی؟ ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، جانا دائیں طرف سے جاتے بائیں طرف سے، وہ گیئر ہی نہیں لگانا آتا تھا کہ پہلا لگ گیا یا دوسرا لگ گیا، کیوں؟ پریکٹس نہیں تھی۔ تو جب پریکٹس ہو گئی، اندر ہمت پیدا ہو گئی، اب گاڑی چلانا تو کیا، اب F16 چلانا کوئی مسئلہ نہیں۔ ان 2 چیزوں کو انسان نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، خوف کو اور مشکلات کو۔ یہ بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ہمت کر لیں، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔ ہمت ڈیولپ کریں، آگے بڑھیں، اور جو آگے بڑھے گا اللہ فرماتے ہیں 1 قدم بڑھے گا میں 10 قدم آگے اسے پکڑ لوں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آگے پہل آپ نے کرنی ہے، ہمت آپ نے کرنی ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا، ہمت آپ کرتے رہیں گے اللہ کی طرف سے مدد آتی رہے گی۔ کبھی آپ نے سوچا اس بات پر کہ کتنے صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگ کی تھی، کوئی صحابی بھوک سے مرا نہیں ہے۔ موسم کی شدت تھی، لباس نہیں تھا پورا، کوئی صحابی سردی کی وجہ سے فوت نہیں ہوا، اپنی طبعی موت مرے ہیں یا جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات انسان کو کوئی کارنامہ سر انجام دے کے اپنے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ یہ کام میں نے کیا، جی پتہ نہیں کیسے ہو گیا، قدرت نے کروا دیا۔ تو یہ فرمایا کہ مومن جو اگر تم ہو صحیح معنوں میں تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اب خوف خدا کوئی منفی چیز نہیں ہے۔ خوف خدا کا مطلب ہے خدا کی ناراضگی سے ڈرنا۔ اللہ کیونکہ اہل ایمان کا سب سے بڑا محبوب، مطلوب اور مقصود ہے، لہذا ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمارا محبوب حقیقی ناراض ہو۔ قاتلہم، ان سے لڑو، کیا ہوگا؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں ذلیل کرے گا۔ پھر وہی بات جو میں نے آپ سے سورہ اعراف کے درمیان کے درس میں بات بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس طرح ہلاک نہیں ہوئے زلزلوں سے، آسمانی پتھروں کی بارش سے، سیلاب سے،
یا زمین کے پھٹ جانے سے، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ہود ہلاک ہوئی تھی۔ ابو جہل ایسا نہیں مرا کہ کھڑا تھا، کھڑے کھڑے زمین پھٹ گئی، قارون کی طرح مر گیا۔ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، یہ جو موجودہ دور ہے، اس جدید دور کا افتتاح، اس کی اوپننگ اللہ نے حضور سے کروائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے باقیہ انبیاء کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حصی معجزات کم عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کم تھا کہ پتھر کو، لکڑی کو ڈال دیں تو اژدھا بن جائے، اٹھا لیں تو لاٹھی بن جائے۔ جیتا جاگتا معجزہ ہے، حصی معجزہ۔ سمندر فرعون کو پکڑ لے اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ راستہ دے دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، دہکتی ہوئی آگ میں ایسے بیٹھے جیسے آپ اپنے اے سی روم میں بیٹھے۔ یہ حصی معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں، لیکن اس قدر عطا نہیں ہوئے جتنے پہلے انبیاء کو عطا ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس زمانے میں انسان ابھی مینٹلی اتنا اڈلٹ نہیں ہوا تھا کہ معجزے کے بغیر کوئی پیغام کو کما حق کا ہو سمجھ سکے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سارے مذہب حضور سے پہلے کے ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نیا مذہب نہیں آیا۔ جتنے مذاہب ہیں دنیا کے سب حضور سے پہلے کے ہیں۔ جتنے فلسفے ہیں سارے حضور سے پہلے کے ہیں۔ حضور کے بعد ان فلسفوں کی تشریح ہوئی ہے، ان فلسفوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ امام غزالی بہت بڑے فلسفی ہیں، ابن خلدون بہت بڑا فلسفی ہے، اس نے تشریح کی، ارسطو کی تشریح کی ہے، سقراط اور بقراط کے فلسفے کی تشریح کی ہے، رام چندر جی کے فلسفے کی تشریح کی ہے۔ ادھر سے ایران میں جو زرتش پیدا ہوا تھا، برما میں، نیپال میں جو گوتم بدھ پیدا ہوا تھا، ان فلسفوں کی تشریح کی ہے۔ اور وہ تشریح اتنی علمی ہے کہ اصل فلسفے پر غالب آ گئی۔ فلسفے سارے حضور سے پہلے، مذہب سارے حضور سے پہلے، اس لیے کہ حضور کے زمانے تک آتے ہوئے انسان عقلی لحاظ سے اس قابل ہو گیا تھا کہ خدا کے پیغام کو سمجھ سکے۔ اس لیے سب سے بڑا معجزہ یہ دے دیا جو اس وقت میرے اور آپ کے پاس ہے، سب سے بڑا معجزہ یہ دے دیا جو عقل کے بھی مطابق ہے اور دین کے بھی مطابق ہے۔ باقی انبیاء کی نبوت تھی عارضی، وقتی اور محدود۔ وہ عصا جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا تو عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، وہ ڈنڈا ہی رہا۔ اس کے بعد نہ وہ کبھی اژدہا بنا، نہ اس کے بعد وہ اس کے اندر کوئی اور جان پیدا ہو۔ مسیح علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، کم بإذن اللہ، مسیح علیہ السلام گئے، معجزے بھی چلے گئے۔ حضور کے ساتھ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ حضور نے جانا تو تھا دنیا سے، پردہ تو فرمانا تھا، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی۔ لیکن حضور کا پیغام دائمی تھا، اس لیے آپ کو وہ شریعت عطا کی، آپ کو وہ کتاب عطا کی، آپ کو وہ اسوہ عطا کیا کہ قیامت تک کے انسانوں کی عقلی، سماجی، عمرانی، تعلیمی ساری ضرورتیں پورا کرتے رہے۔ یہ ہے سب سے بڑا معجزہ۔ تو یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ عبداللہ بن ابی، یہ اس طرح زلزلوں سے ہلاک نہیں کیے گئے جس طرح کی پہلی امتیں ہلاک کی گئیں۔ اس میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے اندر حضور کی برکت بھی شامل ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورت میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے نبی آپ کی اتنی لاج ہے اللہ کو، اللہ کے نزدیک آپ کی اتنی ورث ہے کہ جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں ان کے اوپر تباہ کن عذاب نہیں آئے۔ پنجابی جی کہندے کتیا تیرا منہ نہیں تیرے سائیں دا، پنجابی زبان جی کہندے کہ تین کون جانتا۔ تو اس لیے یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں رسوا کرے گا، تمہارے ہاتھوں انہیں ذلیل کرے گا، ٹھیک ہے جی، اور پھر وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اور ان کی تباہی کا منظر دکھا کے اللہ مومنوں کے دکھی دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ یہ جو دل دکھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، میرا ذہن کس طرف چلا گیا، لیکن قرآن میں تو بیان کروں گا۔ آپ سب عزت والے لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی کے گھر کی خاتون پر کوئی بیہودہ تہمت لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے انسان۔ اللہ قیامت تک محفوظ رکھے، اللہ موت دے دے، اللہ رسوائی نہ دے۔ حضور کی سب سے زیادہ پاک دامن زوجہ پر کیسے الزام لگائیں گے، کیسے الزام لگائیں گے؟
اگر یہ بات قرآن میں نہ ہوتی نا سیدہ عائشہ کا واقعہ، تو یہ بات ماننے کی قابل نہیں تھی کہ حضور کا دشمن اتنا چیپ ہو سکتا ہے کہ اتنی عظیم خاتون پر اتنی گھٹیا تہمت لگا دے۔ حضور کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ پھر اپنے سامنے اپنے بچوں کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ کے بچوں نے دیکھا کہ بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو قتل کیا جا رہا ہے اور اولاد کے سامنے والدین کو قتل کیا جا رہا ہے بلا وجہ۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ خدا پر ایمان لانا جرم بن گیا، خدا کی خدائی کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا جرم بن گیا، اور اس جرم کی سزا یہ دی گئی۔ کیسے دل کھولتا ہوں، کیسے دل کھولتا ہوں۔ فرمایا یہ جو تمہارے اندر انہوں نے تمہیں ستایا تھا نا، ان کی برا انجام تمہارے ہاتھوں سے اللہ کرے گا، اور پھر تمہارے دل کو اللہ سکون بخشے گا، تمہارے دلوں کو سکون بخشے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تمہارے دلوں کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس پر چاہتا ہے مہربانی سے توجہ فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور یہ سارا کام اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کی بنیاد پر ہے۔ قانون ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا، اللہ کا حکم آئے گا تو بندہ اللہ کے حکم کے قانون کو نافذ کرے گا۔ اس قانون کے نفاذ میں کسی کی جان بچتی ہے تو بچ جائے، اس قانون کے مطابق کسی کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، یہ قانون ہے۔ ام حسبتم، اے مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو، ان تترکو، کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ایسے۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھنگال کر، تمہیں آزما کر یہ نہیں دیکھا۔ اللہ تو بغیر آزمائے جانتا ہے، اللہ اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے کہ ابھی میں نے یہ معلوم نہیں کیا۔ بھئی اللہ تجھے تو سب کچھ معلوم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی حصی دنیا میں تمہارا امتحان نہیں ہوا، ابھی تمہاری کسوٹی پہ تمہیں پرکھ کے نہیں دیکھا گیا، اور اللہ جان کر رہے گا کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور یہ لوگ کبھی بھی اللہ کو، اللہ کے رسول کو، مومنوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنائیں۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہاری بھی ایک ایک رگ سے واقف ہے، اور تمہارے دشمنوں کی ایک ایک رگ سے بھی واقف ہے، سب سے واقف ہے اللہ تعالیٰ۔ بس آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ 22 سال تک اللہ نے، یہ تو 22ویں سال کے بعد سورت نازل ہوئی ہے نا، سورت توبہ، تو 22 سال تک اللہ نے دیکھا نہیں کہ بدر، احد، خندق میں، حدیبیہ میں، خیبر میں، تبوک میں صحابہ نے کیسے قربانیاں دی تھی؟ ابھی دیکھا نہیں اللہ نے؟ بھائی اللہ دیکھ چکا تھا۔ یہ آیت مفسرین نے لکھا ہے، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں طلقاء کہا جاتا ہے، جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے۔ یہ صورت فتح مکہ کے کوئی 1.5 پونے 2 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہوا، 9واں مہینہ ہے رمضان کا، اسلامی سال کا، اور 11 ہجری کے شروع میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول کا، حضور دنیا سے، یعنی کل پونے 2 سال بنتے ہیں۔ یہ جو کہا کہ اللہ آزمائے گا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ بدر والوں، خندق والوں کی تو آزمائش ہو چکی، وہ تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے سورہ احزاب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسا آزما لیا کہ وہ اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ من المومنین صادقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ تو یہ جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، یا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کی آزمائش تو ہو گئی، یہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، ان کی آزمائش ہونا تو ابھی باقی ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو سالانہ امتحان کے بعد سپلی امتحان بھی تو ہوتا ہے نا۔ سالانہ والے جو پاس ہو جائیں وہ سپلی میں نہیں آتے، وہ جو فیل شدہ ہوتے ہیں وہ سپلی میں آتے ہیں۔ تو یہاں سے مراد معاذ اللہ کوئی اس آیت کو بہت غلط بیان کرتے ہیں بعض لوگ، جن کے دلوں میں اللہ معاف فرمائے صحابہ کے بارے میں کوئی اپ ڈاؤن ہے نا۔ میں چونکہ آپ پڑھتے ہیں کہ یہاں کسی مسلک یا گروہ کی بات نہیں کی جائے گی، لیکن مسلک اور گروہ کی بات کرنے کا مطلب، نہ بات کرنے کا مطلب بغیرت ہونا بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی ویسی بات کی جائے اور ہم اسے جی 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 ہاں 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 کیا کہ بات ٹھیک کر لیں۔ آپ سن لیں، سمجھ لیں اس بات کو، کوئی سیرت کی کتاب پڑھ لیں، کوئی تفسیر پڑھ لیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، ابھی ان کی آزمائش شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کی آزمائش مکمل کیسے ہوئی؟ تو اللہ انہیں آزمائے گا کہ کیا یہ واقعی اتنے ہی پکے مسلمان ہیں
جتنا کہ انصار اور مہاجرین تھے، اگر تھے تو ٹھیک ہے، اللہ کے قانون کے مطابق انعام پائیں گے، اگر نہیں تو پھر اللہ کے قانون کے مطابق پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے اور میری بے ربط گفتگو کو بھی اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت یہ جتنی نشانیاں منافقین کی بیان کی گئی ہیں، اللہ ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہماری بات میں سچائی ہو، اللہ ہمارے معاملات میں دیانت ہو، اللہ ہماری گفتگو میں سچائی، یا اللہ ہمیں گالی گلوچ سے بچا، خیانت سے بچا، جھوٹ بولنے سے بچا، وعدہ خلافی سے بچا، اور اللہ اگر نادانستہ ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العزت دنیا میں ہی ہمارے لیے معافی تلافی کا معاملہ فرما دینا۔ اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ رب العزت میری جتنی گفتگو میں نے کی ہے، میرے اللہ اس میں جو صحیح بات ہے وہ آپ کی توفیق سے ہے، آپ اسے شرف قبولیت عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت جو اس میں غلطی کمی کوتاہی ہے وہ میری اپنی کج فہمی کی وجہ سے ہے، اللہ مجھے معاف فرما دیں اور آئندہ مجھے صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ میرے اللہ رب العزت یہ جتنے بہن بھائی اپنی مصروفیات، اپنے آرام کو چھوڑ کر یہاں تیری کتاب کی محبت میں، تیرے دین کی محبت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ ان سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے سے میری حاضری بھی قبول و منظور فرما۔ اللہ اس حاضری کو ہم سب کے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ اللہ رب العزت میزبان جو اہتمام فرماتے ہیں، اللہ انہیں بھی خیر و برکت عطا فرما، اللہ ان کے لیے آسانی فرما، اللہ انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہماری سرپرستی فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مرنے سے پہلے معاف فرمانا، مرتے وقت رحم فرمانا، مرنے کے بعد عذاب سے محفوظ فرمانا، قیامت کے دن حساب کتاب کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ رب العزت آج رشتہ داریوں کی بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں، اللہ ہم ان تمام رشتوں میں یا اللہ محبت پیدا فرما دے، یا اللہ ان تمام رشتوں میں احترام پیدا فرما دے، یا اللہ ان تمام رشتوں میں ادب آداب پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو ادارے اور جو قوم اور جو افراد ہماری فوج پاکستان اور جو اچھے ادارے یا اللہ اس کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ رب العزت جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، حاضرین جماعت میں، یا اللہ جسمانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، یا اللہ نفسیاتی بیماریاں، یا اللہ ان تمام بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت آپ کے سچے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی، اللہ ان تمام بھلائیوں میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت آپ کے سچے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے جن فتنوں سے پناہ مانگی، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں جی، سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور ان کے برادر گرامی کی بلندی درجات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔